السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 179 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ عام لوگوں کو غیب کا علم عطا کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ منافقین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر کو نہیں جانتے اور مسلمان بھی نہیں سمجھتے، وہ ظاہراً تو کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں کفر چھپائے بیٹھے تھے، وہ مسلمانوں سے اس طریقے سے ملے جلے رہتے گویا کہ وہ مسلمان ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ جو منافقین اور مسلمان ملے جلے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حال میں ان کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی یہ جو گندگی ہے منافقت کی ان کے اندر، منافقین کے اندر، اس کو الگ کر دے گا مسلمانوں کے بیچ سے، اور مسلمان ان سے الگ ہو جائیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے، جدا فرما دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ غیب کا ذکر اللہ نے فرمایا جو اپنے انبیاء کرام کو عطا کیا۔ تو اس کے تعلق سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری، اس کی وجہ کیا ہے۔ شان نزول یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، مجھ پر جب کہ وہ امت جو ہے مٹی کی شکل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ان کی صورتوں کو پیش فرمایا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور سرکار آگے فرماتے ہیں مجھے یہ علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ تو یہ خبر جب منافقین تک پہنچی، انہوں نے سنا اس بات کو، تو مذاق کے طور پر کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی فیوچر میں پیدا ہوں گے، ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے دل میں کفر چھپا ہے تو ہمیں وہ پہچانتے نہیں اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی، حمد و ثنا کی، پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر طعن کرتے ہیں، یعنی کرٹیسائز کرتے ہیں، میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو
اور میں تمہیں جواب نہ دے سکوں، یعنی جو کچھ بھی قیامت تک کی بات ہے، ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے تم سوال کرو گے، میں ہر ایک کا جواب دوں گا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام کے دین ہونے پر بھی ہم راضی ہیں، قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر بھی ہم راضی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر بھی ہم راضی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ممبر سے اترے۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور مسلمانوں کو ایک ساتھ نہیں رہنے دے گا، بلکہ ان کی گندگی کو، منافقین کی، مسلمانوں سے دور فرما دے گا۔ یعنی منافقین کی منافقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما دے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ کے حبیب کے علم کے تعلق سے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت تک جو تو ہوگی وہ میں بتاؤں گا، اس سے پہلے سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ جو ایمان لائے گا اور جو کفر کرے گا اس کو میں جانتا ہوں۔ تو اس پر کرٹیسائز کرنے والے سن لو کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ میرے حبیب کا علم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا علم عام لوگوں کو تو عطا نہیں فرماتا، لیکن رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس احادیث کریمہ سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی باتیں سن کر آپ غضبناک ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو کچھ باتیں ہوں گی، جو کچھ ہونے والا ہے، اس تعلق سے مجھے پوچھو، میں تمہیں خبر دوں گا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے، عطا فرماتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سارے رسولوں اور نبیوں میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک بات آخری اور اہم اس آیت کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کے دور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بات کی جائے، انسین نالج پر، تو لوگ آج بھی اعتراض کرنے والے ملتے ہیں۔ اور کچھ آیتیں، کچھ احادیث جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار نہ ملنے والا واقعہ رسول اللہ نے نہیں بتایا، تو اگر علم غیب ہوتا تو بتاتے، یا دیگر آیتیں، تفصیلاً بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیب کا علم نہیں عطا کیا۔ یہ آیتیں اور اس کے ظاہری معنی کو لے کر، کچھ احادیث کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور رسول اللہ کے علم پر کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں رسول اللہ کے علم غیب پر، یہ آج کا دور کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کڑی جا کر منافقین تک ملتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے جب فرمایا کہ کون ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، مجھے اللہ نے اس کا علم عطا کیا گیا، تو چونکہ یہ فیوچر کی بات تھی، غیب کی بات تھی، انسین نالج کی بات تھی، تو سب سے پہلے کرٹیسائز کرنے والے کوئی تھے تو وہ منافقین کی ذات تھی، وہ منافقین تھے۔ تو ان کی کڑی جا کر وہاں تک پہنچتی ہے۔ الغرض اس تعلق سے بہت ساری احادیث کریمہ بھی ہے جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس وقت تک کی باتوں کو رسول اللہ نے بتا دیا۔ ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفتن میں بھی احادیث کریمہ موجود ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی فجر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر ظہر کی نماز ادا کی، اور بیچ میں ظہر و عصر کی نماز کے علاوہ کچھ کام آپ نے نہیں کیا، اور اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا۔ راوی کہتا ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت تک جو بات ہونے والی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں، صبح کی نماز سے آپ نے شروع کیا، ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر خطبہ دیتے رہے، ظہر کا وقت آیا، آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آپ کھڑے ہوئے، رونق افروز ہوئے، پھر خطبہ دیا، عصر تک آپ بیان کرتے رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی مغرب کا وقت آ گیا۔ تو مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تمام ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ آپ نے خبر دی، سو جو ہم میں سے زیادہ حافظہ والا تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا، یعنی جس نے زیادہ یاد رکھا اسے اتنا ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم ملا۔ اور معجم کبیر کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے ہم واپس ہو رہے تھے، ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اونٹ منتشر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، سب اپنے اپنے اونٹ ڈھونڈ کر لے آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں ملی ڈھونڈنے کے باوجود۔ تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے اونٹ تو مل گئے لیکن آپ کی اونٹنی نہیں مل رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں اونٹنی تمہیں میری مل جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا، اسی حال میں پایا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتائی تھی، یعنی جس طریقے سے سرکار نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں جگہ میں اس حالت میں میری اونٹنی ہے، اسی حالت اور کیفیت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اونٹنی ملی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ سرکار تو وہاں جا کر دیکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے وہیں دوسری جگہ بیٹھے بیٹھے جہاں سب کو ڈھونڈنے کے بعد اونٹنی نہیں ملی، سرکار نے غیب کے طور پر بتا دیا کہ یہ فلاں جگہ بندھی ہوئی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن میں دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام ہوں یا اولیاء اکرام، ان کو بھی اللہ نے انبیاء کے توسط سے جو ہے علم غیب عطا فرمایا۔ اب خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی ہیں یا ولی ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، قرآن میں ہے، سورہ کہف میں، اس آیت کریمہ کے تحت آپ امام قرطبی کی تفسیر دیکھیں یا یہ کہ تفسیر ابو مسعود دیکھیں یا جو ابن کثیر کی آپ تفسیر دیکھیں، اس کی تفسیر میں انہوں نے یہی لکھا سب نے، وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ، یعنی خضر علیہ السلام علم غیب جانتے تھے۔ اب خضر علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ غیب جانتے ہیں تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا علم کیا ہوگا، آپ خود سوچیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بعض آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا،
غیب کی خزانے کی کنجی سرکار فرماتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں خیر کثیر اکٹھا کر لیتا. یہ ساری باتیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جہاں ایسی باتیں ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی علم، یعنی اللہ کا وہ اپنا علم ہے، ایسے ہی کسی اور کے لیے کوئی غیب مختص نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یا دیگر رسولان اعظام کا، وہ علم ان کا خود کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے. اور جہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یعنی ذاتی طور پر کسی کے پاس علم نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور جس کے پاس بھی ہے رسولان اعظام یا اولیاء اکرام کے پاس، وہ عطائی طور پر ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ کو بھی علم غیب مان لے، رسول کو بھی مان لے، تو باتیں برابر ہو جائیں گی، شرک ہو جائے گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں بہت سارا فرق ہے. جیسے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرق کو بتایا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور غیر متناہی ہے، یعنی پہلے سے ہے، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، نہ شروعات ہے نہ اینڈ ہے، اور اس کو کوئی لمٹ بھی اس کی نہیں ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اس کی ایک لمٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ علم جو ہے ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کے بتانے سے ہے. اس طریقے سے بہت سارا فرق امام عشق و محبت نے بیان فرمایا ہے. یہاں آپ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کے نزدیک اس کے علم کی لمٹ ہے، اور جو ہے وہ محدود علم ہے اور عطائی علم ہے. تو اس سے فرق واضح ہو جاتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر علم ہے. تو معزز سامعین اکرام، قرآن کریم کی آیت کریمہ، احادیث کریمہ اور مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی علم غیب کے تعلق سے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس کو نہ سمجھے، یہ ان کی قسمت ہے. تو یہی وجہ ہے نہ سمجھنے کی بنیاد پر وہ اس حد تک بڑھ گئے، جیسے کہ دیوبندی جماعت کے سرخین ہیں مولوی اشرف علی تھانوی. حفظ الایمان میں یہاں تک لکھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ کل ہے یا بعض ہے. اگر بعض ہے تو اس میں رسول اللہ کی کیا خصوصیت؟ ایسے علم تو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے جانوروں اور بہت ساری چیزوں کا نام لیا، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ چیزوں کا علم ہے، تو اس میں رسول اللہ کی کیا خصوصیت؟ اور بعض نے تو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو ہے شیطان کے علم سے بھی ملا دیا. تو اس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کرٹیسائز کرنے پر آ گئے، تو بہت ساری گستاخیاں بھی یہ کر گئے. اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ علم غیب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. معزز سامعین، یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا یمیز الخبیث من الطیب، یعنی سترے سے جو ہے یہ خبیث کو الگ کر دے گا. تو یہ خبیث کون ہے؟ منافقین ہے. اور طیب یعنی پاکیزہ، پاک کون ہے؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ وہاں جو صحابہ اکرام تھے، جس وقت ایک تفسیر کے مطابق جنگ احد کے وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 700 صحابہ اکرام موجود تھے، اور اسی وقت جو ہے منافقین الگ ہوئے. تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب، پاکیزہ فرمایا، پاک فرمایا، اور منافقین کو خبیث فرمایا. تو اس وقت چونکہ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے، یہ سارے صحابہ تقریباً 700 صحابہ تھے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ انہیں طیب فرما رہا ہے، پاکیزہ فرما رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک کہ صدیق اکبر کو، صحابہ کو یہ کہے کہ نعوذ باللہ کافر ہیں، ظالم ہیں یا منافق ہیں، یا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 6 صحابہ باقی رہے، باقی سب نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے، تو
صاف طور پر یہ عقیدہ جو ہے قرآن مجید کے اس آیت کریمہ کے خلاف ہے کہ اللہ نے انہیں طیب فرمایا، اور کوئی موجودہ دور کا اگر کوئی رافضی یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سارے کے سارے 6 کے علاوہ کافر تھے، تو قرآن سے ہی ان کے عقیدے کا بطلان ہو گیا۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف طور پر فرما دیا کہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے، عطا فرماتا ہے، گویا کہ غیب جو ہے عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔